السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک موٹیویشنل سٹوری سناؤں گی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ خالد نامی ایک بچہ اپنی نانی کے ساتھ ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا تھا۔ ایک دن اس کے قصبے اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ایک ایسی وبا پھیلی جس سے اس کے والدین وفات پا گئے۔ اس کے والدین کی وفات کے بعد نانی نے خالد کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ سلائی کڑھائی کر کے کچھ کما لیتی اور خالد بھی محنت کر کے اپنی نانی کا بوجھ ہلکا کرتا۔ اس طرح ان دونوں کا گزارا ہو جاتا۔ وقت گزرتا گیا۔ اب نانی بوڑھی ہو گئی تھی اور ان کی نظر بھی کمزور ہو گئی تھی، پھر بھی وہ کھانا پکانا اور گھر کے چھوٹے موٹے کام کر لیتی تھی۔ خالد جوان ہو گیا تھا۔ اب گھر کی ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پہ تھی اور گرمی کے دن تھے۔ خالد کھیت میں کسان کے پاس مزدوری کر رہا تھا۔ یہ گرمی کے دن تھے۔ خالد کھیت میں ایک کسان کے پاس مزدوری کرنے گیا ہوا تھا کہ گرمی کے سبب اس کو چکر آیا اور وہ وہیں گر پڑا۔ کسان فوراً خالد کو حکیم کے پاس لے گیا۔ حکیم نے اس کا معائنہ کر کے دوا دی۔ دوا کھانے سے اس کی طبیعت بہتر تو ہو گئی لیکن وہ کافی کمزور ہو گیا تھا۔ حکیم نے مشورہ دیا کہ خالد ایک ماہ تک کوئی محنت مشقت والا کام نہ کرے۔ گھر میں رکھا ہوا اناج اور پیسے بھی آہستہ آہستہ کم ہو رہے تھے۔ خوراک نہ ملنے پر خالد کا پالتو کتا اور بلی بھی کمزور ہو گئے۔ ایک دن ایک فقیر نے خالد کے گھر کے باہر صدا لگائی کہ میرے بچے بھوکے ہیں، کچھ کھانے کو دے دو۔ خالد کی نانی اماں نے گھر میں جو کچھ کھانے پینے کو تھا سب فقیر کو دے دیا۔ اب ان کے پاس اپنے کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ ایسے میں بیماری کے باوجود خالد مزدوری کرنے گھر سے نکل گیا لیکن کہیں بھی اسے کوئی کام نہیں ملا۔ وہ مایوس ہو کر گھر واپس آ گیا۔ دوپہر کو اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ نانی اماں دروازے پہ گئیں تو دیکھا کہ سامنے ایک درویش بابا کھڑا ہے۔ اس نے کہا، اے نیک خاتون، تم ایک نیک اور فراخ دل کی مالک ہو۔ میں تمہیں 3 موتی دیتا ہوں۔ جب بھی تمہیں یا تمہارے نواسے کو بھوک لگے تو ان کو ایک دیگچی میں ڈالنا اور اس طرح اپنا پسندیدہ کھانا جو بھی اس وقت سوچا ہوگا وہ دیگچی میں آ جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ نیک آدمی وہاں سے چلا گیا۔ اندر آ کر نانی اماں نے یہ 3 موتی دیگچی میں ڈالے اور ڈھکن کھولا تو اس میں سے بکرے کے گوشت کا پلاؤ تھا جو کہ نانی نے اس وقت اپنے ذہن میں سوچا تھا، اور وہ بہت حیران ہوئی اور خوش بھی ہوئی۔ اس طرح روزانہ ایک نیا کھانا انہیں کھانے کو مل جاتا۔ نہ صرف خالد اور اس کی نانی اماں روزانہ مزے مزے کے کھانے کھاتے بلکہ پورے گاؤں میں بھی تقسیم کر دیتے۔ ایک دفعہ وہی بزرگ نانی اماں کے خواب میں آئے اور کہا، اے نیک دل عورت، قصبے کے لوگوں کو کھانا کھلانے سے بہتر ہے کہ تم ان کے لیے روزگار کا بندوبست کرو۔ ابھی اٹھ کر یہ 3 موتی اپنی بڑی صندوق میں رکھو۔ صبح جب صندوق کھولو گی تو وہ سکوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ ان سکوں سے سامان خرید کر ایک بڑی دکان کھولنا اور قصبے کے کچھ ضرورت مند لوگوں کو وہاں کام پہ رکھ لینا۔ دکان سے خوب برکت ہوگی۔ صبح نانی اماں نے یہ خواب خالد کو سنایا تو دونوں بہت خوش ہوئے۔ دونوں نے کمرے میں جا کر صندوق کھولا تو واقعی وہ سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ خالد اسی وقت شہر گیا اور دکان کے لیے بہت سارا سامان خرید کر لے آیا اور قصبے میں دکان کھول لی۔ گاؤں کے لوگوں کو دکان پر بٹھایا اور یوں ان کو بھی روزگار مل گیا۔ چند ماہ بعد خالد نے قصبے میں ایک بڑا کارخانہ لگایا۔ اس طرح پورے قصبے کے بے روزگار لوگوں کو روزگار مل گیا۔ لوگ خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ خالد اور اس کی نانی نے ساری زندگی قصبے کے لوگوں کی خدمت کرنے میں گزاری، ان کو روزگار دیا اور روزگار کے اچھے مواقع فراہم کیے۔ اس طرح خالد جو کہ اپنی نانی کا بہت فرمانبردار تھا، اسے بھی انعام ملا، اور اس کی نانی جو کہ ایک نیک دل خاتون تھیں، اس نے بابا جی کو جو کھانا کھلایا تھا، بابا جی نے اس کی فراخ دلی دیکھ کر، اس کی نیک نیتی دیکھ کے اسے 3 موتی دیے جو کہ اس کے لیے اتنی برکت والے تھے۔ تو زندگی میں انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، حالات سے تنگ آ کر کبھی مایوس نہ ہو۔ اللہ سب کی مدد کرنے والا ہے، بس محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بے شک اللہ اپنے نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے، اس لیے اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے گمان میں ہے۔ آپ جیسا اللہ سے گمان کریں گے آپ کو ویسا ہی ملے گا، اور کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کی رحمت ہر کسی کے لیے ہے اور وہ سب کی مدد کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ ہی ہے جو ہر کسی کی مدد کرتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور آسانیاں بانٹیں۔